आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 2 रोज से जारी बारिश के बायस जाती सर्दी लौट आई। कई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद, लैंड स्लाइडिंग के बायस नदी नालों में तुग़यानी। मज़ीद बता रहे हैं अरहम शेख। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 2 रोज से जारी बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद में, जहाँ पर कल रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। अप्रैल के महीने में दिसंबर वाला मौसम हो चुका है। वादी नीलम की बात करूँ तो नीलम वैली में जो बुलंद पहाड़ है वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश के बायस शदीद सर्दी हो चुकी है। बड़ी तादाद में सयाह भी नीलम वैली का रुख कर रहे हैं। इसी तरह से लीपा वैली में भी बारिश हो रही है। शहरी जो है वो घरों में मैसूर हो चुके हैं। जबकि अगर बात करूँ मुख्तलिफ इलाकों की राब्ता सड़कें भी बारिश के बायस जो लैंड स्लाइडिंग है उससे बंद हो चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला मजीद 2 से 3 रोज तक इसी तरह से जारी रहने का इम्कान है। इंतजामिया की जानिब से ये हाई अलर्ट जारी किया गया है कि सयाह लैंड स्लाइडिंग वाले एरियाज में सफ़र से इज्तनाब करें, रात के औकात कार में सफ़र ना करें, एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद करें। इंतजामिया के दिए गए नंबरात पर जो है वो कोई ऐसा वाक़या हो तो फौरी तौर पर राब्ता करें। जी, जिला नीलम के इलाका डन्ना रियाली का रिहायशी सजाद हुसैन गुर्दू की बीमारी के बायस कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, जो किसी मदद का मुंतजिर है। देखें ये रिपोर्ट। जिला नीलम के इलाके चलियाना डन्ना रियाली का रिहायशी सैयद सजाद हुसैन शाह फेफड़ों और गुर्दों की बीमारी के बायस कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। 5 साल से अपनी बीमारी पर जमा पूंजी खर्च करने के बावजूद सेहतियाब न हो सका। सजाद हुसैन शाह को बीमारी के बायस हर हफ्ते 7,700 रुपए के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। गुर्बत के बायस इंजेक्शन लगवाना मुमकिन नहीं। 5 छोटे छोटे बच्चों का पेट पालने की खातिर सजाद हुसैन शाह अहले इलाका की मदद का मुंतज़िर रहता है। लोगों की मदद के बायस 2 वक्त की रोटी घर में मुयस्सर आती है। सजाद हुसैन का कहना है कि मुखिर हजरात दिल खोल कर मेरी मदद करें ताकि मेरा इलाज हो सके और मेरी बेटियां तालीम हासिल कर सकें। ईद के बाद घरों से वापस जाने वाले परदेसी खवार होने लगे। सांगू कादरी बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश, टिकट देकर मुसाफिरों को घंटों इंतजार पर मजबूर किया जाने लगा। इंतजामिया ताहाल ईद की छुट्टियों पर हम कब कितनी देर से बैठे हुए हैं यहाँ पे टिकट्स के लिए, तो टिकट्स भी अवेलेबल नहीं है, गाड़ियाँ भी अवेलेबल नहीं है। और ईद के दिनों में ये चाहिए कि ज़्यादा गाड़ियाँ अरेंज करें, लेकिन इनसे जो रेगुलर अमाउंट में हमारी गाड़ियों की सर्विसेज होती है वो भी नहीं है। नंबर ऑफ जो व्हीकल्स हैं वो भी कम है और बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स को जो है मुश्किलात का सामना है। और इट्स बीन 2 to 3 आवर्स हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। टिकट अगर मिल भी गया तो ये नहीं पता गाड़ी कब आएगी। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारी जो हैं अथॉरिटीज़ जो इस चीज़ को देख सकते हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें ताकि जो पैसेंजर्स हैं, मुसाफिर हैं जो दूर दराज इलाकों से आए हैं, जाना है उन्होंने, तो उनके लिए आसान है। मुजफ्फराबाद में बाइकिया सर्विस और रिक्शा सर्विस शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। लोगों को सहूलत देने के बजाय आवाम को लूटने लगे इंतजामिया खामोश तमाश। मुजफ्फराबाद शहर इक़्तिदार में बाइकिया सर्विस और रिक्शा आवाम के लिए वबाले जान बन गए। स्टॉप टू स्टॉप किराया 150 रुपया वसूल करने लगे। कटारा अनफिट बदू नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों पर कम सुन ड्राइवरों ने लोगों की जानो माल को खतरात का शिकार कर दिया। मुतल्लिका इदारों और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने भी आंखें बंद कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहर इक़्तिदार मुजफ्फराबाद के अवाम ने शदीद एतराज़ात करते हुए अरबाब इख्तियार खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद और IG आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया है कि दारुल हुकूमत में चलाए जाने वाले बाइक सर्विस और रिक्शा की खसूसी चेकिंग के इंतजाम किए जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। वादी लीपा में सियाहों का रश, सियाह कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सियाहों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान के मायनाज टूर ऑपरेटर हैं जी तला भाई। ये एक टूर लेकर आए हैं तो इनसे पूछते हैं। अब इस वक्त हम मंडकुली मेडोज में बारिश लगी हुई है, उस तरह का तो सीन नहीं बन सका है, तो इनसे आपने सफ़र के बारे में पूछते हैं कि आपने लीपा को कैसा पाया, पहला ट्रिप लेके आए तो आप इस लीपा का फ्यूचर क्या देखते हैं जी? जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है जी कि लीपा वैली का पहला ग्रुप टूर जो है वो मैं लीड करते हुए लेकर आया हूँ। बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड किस्म की जगह है ये, लेकिन अगर देखा जाए तो जितनी ब्यूटी आपको लीपा वैली में मिलती है आपको किसी भी और कश्मीर के एरिया में इतनी नेचुरल ब्यूटी नहीं मिलती। स्पेशली यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, लोग बहुत अच्छे हैं और खाने की बात करें तो खाना भी बहुत अच्छा है, और लेकिन हॉस्पिटैलिटी है ना लोगों की, उसका कोई जवाब नहीं। और अगर जगह की बात करें तो एक से बढ़ के एक जगह है। जिस पॉइंट पे आप खड़े होते हैं आपको लगता है कि बस इससे आगे कुछ नहीं है, लेकिन जब आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं तो आपको लगता है कि ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत पॉइंट है। तो ये लिपा की एक बड़ी अच्छी बात है कि जितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे यह है कि यहाँ पे रश बहुत कम है। तो ये टाइम है लीपा वैली। आप तला भाई, आप लीपा में आने वाले जो लोग लीपा में आना चाह रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे? रोडें कैसी हैं
لیپا کے لوگ کیسے ہیں, رہنے کی جگہ کیسی ہے؟ ہاں جی, اگر انفراسٹرکچر کی اگر آپ بات کریں تو انفراسٹرکچر یہاں پہ قدرے بہت بہتر ہے باقی جگہوں سے. لینڈ سلائڈنگ کا دور دور تک کوئی یہاں پہ سوال نہیں پیدا ہوتا. روڈز بالکل کارپیٹ روڈ ہے. آپ نکلتے ہیں مظفر آباد سے آگے جتنی روڈ ہے تقریباً 99% روڈ جو ہے وہ ساری کارپیٹ روڈ. آپ کی جسٹ 1-2 پوائنٹ آتے ہیں وہ بالکل ہلکے سے, اور وہاں پہ ایکسکیویٹر سائٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں آپ کے لیے. تو انفراسٹرکچر کی بات کریں تو اس میں لاجواب ہے, بہت اچھی روڈز ہیں, اور آپ کی کوسٹر جو ہے نا وہ آپ کی ہر پوائنٹ تک چلی جاتی ہے آپ کی. تو انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی جو لیپا ویلی کو جو ہے ماشاء اللہ 10 بٹن ہی ریٹ ہم کرتے ہیں. اچھا, ابھی ایک کو ہمارے ساتھ ٹورسٹ ہے جی, ان سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ لیپا میں آئے, پہلی بار لیپا آئے, میرا خیال ہے پہلے تو لیپا کا نام سنا ہوگا. ہم آئے تھے طلحہ بھائی کے ساتھ اپنی ٹریول اسپائک کمپنی لے کے. ہمارا یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا. طلحہ بھائی نے تو کیا ہوا تھا لیکن ہم نے کیا, بہت مزہ آیا جی. یہ تو لیپا ویلی کے بندے بہت اچھے ہیں, ہاسپٹیلٹی بہت اچھی ہے. ہم نے ادھر آئے ہیں, ہم نے ادھر آ کے انجوائے بھی کیا ہے. ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ بہت ہیپی ہیں. سب سے بڑی بات ہے یہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, کلائنٹس کا ہیپی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. صدام بھائی یہ بتائیں کہ آپ لیپا میں آئے, آپ نے لیپا کیسا دیکھا خوبصورتی کے لحاظ سے, لیپا کے لوگوں کے بارے میں آپ کہیں؟ لوگ بہت اچھے ہیں. ہم نے جس کے پاس بھی گئے ہیں, یہ ہمارے ہوٹل والے لوگ ہیں. ان کے علاوہ میں 1-2 بندوں سے ملا ہے, ان کی بہت اچھا مزہ ہے ان کے ساتھ بات کرنے کو. وہ آپ کو بہت اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں. آس پاس کے علاقے دیکھے ہیں. بارش لگی تھوڑا, بارش میں مزہ آ رہا ہے, جتنی تیز بارش نہیں ہے, ڈزلنگ ہے. اور یہی خوبصورتی ہے نا یہ اوپر پہاڑوں کی, کہ یہاں کوئی نہیں پتہ ہوتا کسی وقت بھی یہ اس طرح کی بوندا باندی شروع ہو جاتی ہے. تو کیا کہیں گے آپ لیپا میں آنے والے جو لیڈیز ہیں, خاص کر لیڈیز, ان کو کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تھوڑا سا یہ ٹریولنگ کا ہوتا ہے کہ جی دور ہے, تو اس میں آپ تھوڑی اپنی تیاری کر کے نکلیں, ٹھیک ہے نا. ایک کمفرٹ زون کے ساتھ نکلیں, اپنی ضروری میڈیسنز رکھیں, اور چھتری اور کیا بولتے ہیں برساتی رین کوٹس رکھیں, اور فیملی کے ساتھ ضرور آئیں. ضلع بونیر میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں شہید ہونے والے نوجوان حسیب, جن کا تعلق راولہ کوٹ سے ہے, ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. پاک فوج کی جانب سے شہید کو سلامی پیش کی گئی. اس موقع پر ہر آنکھ اشکبار. گزشتہ روز ضلع بونیر میں سیکیورٹی فورسز کے ٹارگٹ بیسڈ آپریشن میں شہید ہونے والے نوجوان لانس نائک حسیب جاوید کو آبائی قبرستان منگ سنگولہ میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا, جبکہ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے پرچم کو سلامی دی. شہید کی نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی. شہید حسیب جاوید SP 18 ارٹلری میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا. شہید کے والد محترم جاوید خان بھی پاک فوج کی 37 AK ریجمنٹ سے ریٹائرڈ ہیں. اس موقع پر ہر آنکھ اشکبار اور علاقے کی فضا سوگوار رہی. محمد جاوید خان کا کہنا تھا کہ میرے 2 بیٹے ہیں, جن میں سے ایک بیرون ملک ہے اور دوسرے پاک فوج میں فرائض سر انجام دے رہا تھا. مجھے فخر ہے کہ میرے بیٹے نے ملک کو ملت کی حفاظت کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دی. حسیب جاوید کے سوگواران میں والدین, بھائی اور بہن کے علاوہ بیوی اور معصوم بیٹی ہے. محمد خورشید بیگ, راولکوٹ, آزاد کشمیر. جاتلاں تا سکھ چین روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار, راہگیروں اور مسافروں کو پریشانی کا سامنا. شہریوں نے وزیراعظم سے فوری طور پر روڈ تعمیر کرنے کا مطالبہ کر دیا. ضلع میرپور کے ایریا جاتلا تا سکھ چین پور روڈ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی. آئے روز سکول کی بچیاں پھسلن کی وجہ سے گر کر زخمی ہو رہی ہیں. متعدد بار سوشل میڈیا کے ذریعے اور مختلف اخبارات و چینل پر اس روڈ کے بارے میں متعلقہ وزیروں مشیروں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا گیا. ٹینڈر تو منظور ہو چکا ہے, لیکن عوام علاقہ کی بدقسمتی کہ ابھی تک اس روڈ پر کوئی کام نہ کیا جا سکا. سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق بھی اسی ایریا کے ہیں. یاد رہے کہ وہ بدقسمت علاقہ ہے جہاں پر نہ کوئی سرکاری ہسپتال ہے, نہ ہی کوئی بڑا کالج. جاتلا میں ایک سرکاری ڈسپنسری ہے جس کے سامنے سے یہ روڈ کا حال ہے. متعلقہ وزیر اور سابقہ MLA بھی اسی علاقے کے ہیں. متعدد بار لوگوں نے متعلقہ وزیر کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا کہ یہ واحد روڈ ہے جو جاتلا کے ملکہ گاؤں کو آپس میں ملاتی ہے. اگر ہلکی سی بارش ہو جائے تو پیدل چلنے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شہریوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر اس روڈ کا کام شروع کریں. قمر عارف, دمیل نیوز, جاتلا, آزاد کشمیر. اساتذہ کو شاگردوں کی جانب سے خراج تحسین پیش کرنے کی روایت برقرار. یونین کونسل ڈنا اوچھا ڈلی سے شیخ عمران عزیز نے اپنے استاد محترم کے لیے عظیم الشان دعوت کا اہتمام کیا. دیکھیں یہ رپورٹ. اشروں بعد کامیابیوں کے سفر میں اپنے اساتذہ کا کریڈٹ برقرار, زندگی میں انہیں خراج تحسین پیش کرنے کی روایت قائم. استاد شاگرد کا تعلق روحانی ہے. محمد حفیظ اوان و دیگر کا شیخ عمران عزیز کے جذبوں اور سماجی کاموں کو سراہا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. شیخ عمران نے اپنے اساتذہ کو ان کی زندگیوں میں خراج تحسین پیش کرنے کی روایت قائم کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر ایک شاندار تقریب اور زہرانے کا اہتمام کیا.
تقریب کے مہمان خصوصی صدر عبدالرزاق خان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان تھے، جبکہ صدارت ممار ملت استاد محترم محمد حفیظ امان، ممبر ڈسٹرکٹ کونسل سردار نعید عباسی، سردار خلیل عباسی، سردار طاہر لطیف، وقاص امان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تقریب کی میزبانی شیخ عزیز محمد ابرار ایڈوکیٹ نے کی۔ کہ جو ہمارے معاشرے کی سب سے اہم شخصیات ہیں جن کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے معاشرے کو اوپر لے کے جانے کا، جو اساتذہ کرام ہیں، اساتذہ کرام کے اعزاز میں یہ تقریب رکھی گئی کہ جو ریٹائر اساتذہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، ان اساتذہ کی محنت سے، کوشش سے، اور اپنے والدین کی، اپنے بھائیوں کی کوششوں سے، تو ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اور باقی معاشرے کو یہ بتانے کے لیے کہ ایسے کرداروں کو، ایسی شخصیات کو حوصلہ افزائی کی جائے معاشرے کے اندر۔ اپنے علاقے کے ان نونہال بچوں کو سٹیمولیٹ کرنا، انہیں شیلڈ دی، ان کی حوصلہ افزائی کی، اور وہ یعنی گراؤنڈ لیول سے اب جو ہے نا ان کے اندر ایک ایسی سٹیمولیشن پیدا ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کریں گے اور ملک اور قوم کا اور معاشرے کا ایک بہترین انسان وہ ثابت کرنے مند اور سب ہوں۔ تاریخ رقم کر دی ہے جو اساتذہ کرام کے حوالے سے انہوں نے ایک بہترین پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس سے پہلے یقیناً ایسا پروگرام ہم نے نہیں دیکھا، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ریٹائرڈ اساتذہ، کیونکہ اکثر شاگرد جو ہیں وہ اساتذہ کو ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھول جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اتنا عظیم کارنامہ سر انجام کر کے آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والے شاگردوں کے لیے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ ایسے اساتذہ کی عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ انہوں نے اساتذہ کرام جو معاشرے کا بہت ہی اہم ترین حصہ ہے اور کسی بھی معاشرے کو، قوم کو بنانے میں ان کا بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے، تو ان کے اعزاز میں یہ فنکشن انہوں نے منعقد کیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بڑا ہی منفرد پروگرام تھا، اور شیخ عمران صاحب جو ہیں وہ اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی برادری کے لیے جس طرح وہ درد دل رکھتے ہیں اور جس طرح وہ فلاحی کام کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور پھر تعلیم کے میدان میں خاص طور پر طلباء کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی نیک کاوش ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ بہت پیش کرتا ہوں، اور شیخ صاحب کا ماشاءاللہ بڑا کردار ہے اپنے علاقے کے لیے، اپنے خصوصاً تعلیم کے حوالے سے، تو اللہ ان کو اس کی ذات دے گا انشاءاللہ۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو مزید ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھم قاضی ناگ نالہ میں طغیانی، کئی علاقوں کے رابطہ پل نالے کی نظر ہو گئے۔ حکومت کی نااہلی کے باعث تعمیر ہونے والے پل کا کام تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ عوامی علاقہ کا وزیراعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ دومیل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجئے دومیل نیوز مظفرآباد اور www.domailnews.com، اور فالو کیجئے ہمارا فیس بک پیج۔